بندہ ہے لوگوں کو صدقہ بھی کر رہا ہے، روزے میں بندہ ہے اچھی بات بھی بول رہا ہے، روزے میں بندہ ہے غریبوں کی مدد بھی کر رہا ہے، روزے میں بندہ ہے اعتکاف بھی بیٹھ رہا ہے، روزے میں بندہ ہے جمعہ کی نماز کو بھی آ رہا ہے، روزے میں ہے ماں باپ کی خدمت بھی کر رہا ہے، روزے میں ہے بیوی بچوں کے لیے اکل حلال کما رہا ہے۔ ایک تو روزے کا ثواب مل رہا ہے، ساتھ میں دوسرے نیک کاموں کا بھی ثواب مل رہا ہے۔ یہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے 18 گھنٹے بندہ روزے میں رہ کر عبادت تو کر رہا ہے، اس کے ساتھ جتنی مزید عبادتیں کر رہا ہے اس کا بھی ثواب مل رہا ہے۔ پھر یہ بھی بولا گیا مولانا بندہ روزے میں رہ کر کوئی نیک کام نہیں کر رہا ہے، پھر کیا کر رہا ہے؟ بولے سویا ہوا ہے تو بھی سرکار ارشاد فرماتے ہیں چلو کوئی بات نہیں، آرام کر رہا ہے نا، اس آرام کی حالت میں جتنی سانسیں لے رہا ہے اور چھوڑ رہا ہے وہ بھی نیکیوں میں لکھ دی چلی جائے گی۔ اب اور کیا چاہیے میرے بھائیوں، بتائیے آپ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ اجلالا و اکراما، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ معزز حاضرین کرام، اللہ جل شانہ کا بہت بڑا احسان ہے، فضل و کرم ہے۔ اللہ رب العزت نے ہم کو نبی مکرم تاجدار حرم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا فرمایا ہے۔ الحمدللہ اللہ نے ہمیں اس رمضان کے مبارک ساعت مبارک لمحات اللہ نے ہماری قسمتوں میں لکھا ہے۔ بہت بڑی سعادت کی بات ہے اور ایک فخر والی بات ہے کہ اللہ نے ہمیں اس ماہ تک زندہ رکھا ہے، الحمدللہ۔ قرآن مجید میں اللہ نے اس ماہ کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور پھر روزے کے حوالے سے اللہ نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، اللہ نے تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح کہ تم سے پہلے والوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو اگر ہم روزے کا ماحصل دیکھیں، رمضان کا ماحصل دیکھیں تو ہم کو ایک ہی بات نظر آتی ہے۔ یہ اس آیت مبارکہ کو اگر غور کریں اور اس کے آخری لفظ پہ اگر غور کریں تو سارے چاند رات سے لے کر رمضان کے چاند رات سے لے کر شوال کے چاند رات تک جتنے اعمال ہم کرتے ہیں اس میں خاص طور پہ سب سے پہلے روزہ ہے، سحاری ہے، افطار ہے، تراویح ہے، صدقہ و خیرات ہے، دیگر قرآن کی تلاوتیں ہیں، ذکر و عبادات ہے، اعتکاف ہے، یہ تمام چیزیں ہیں۔ اس میں ہم جتنی چیزیں ادا کرتے ہیں ان تمام چیزوں کا خلاصہ لب لباب اگر دیکھا جائے تو اس آیت مبارکہ کی ایک جملے میں اللہ نے ارشاد فرما دیا، اور وہ جملہ ہے کہ اللہ نے کہا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یہ روزے کا سبب یہ ہے کہ اللہ نے ہم کو یہ موقع عنایت فرمایا ہے کہ ہمارے اندر تقویٰ و طہارت داخل ہو جائے، ہم صاف ہو جائے، پاک ہو جائے، منزہ ہو جائے، مصفہ ہو جائے۔ اس لیے اللہ نے ہم پر ان روزوں کو فرض کیا ہے، ورنہ آپ اگر غور کر کے دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمارے روزوں سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہمارے بھوکے رہنے سے اللہ کو کیا ہوگا، ہمارے پیاسے رہنے سے اللہ کو کیا ہوگا۔ اب ایسا تو نہیں ہے نا کہ ایک مہینہ آپ کھانا کم کھا رہے ہیں تو اس کے خزانے میں اضافہ ہو رہا ہے،
جس طرح ایک مہینے میں اگر راشن کم لائے گھر میں تو اس ماہ کے پیسے ہماری بچت ہو جاتی ہے. ہمارا بالکل بھی جو ہے نا ایسا خیال نہیں ہونا چاہیے. اور یہ کفر ہے، یہ کفر ہے کہ اگر روزہ رکھتے ہیں 3 وقت کے کھانے پر صرف 2 وقت کے کھانے پہ اکتفا کر رہے ہیں اور دن بھر کے پانی کو چھوڑ رہے ہیں ہم اور دیگر اناج کو چھوڑ رہے ہیں، تو شاید پھر اللہ کے خزانے میں اضافہ ہو رہا ہوگا، اس کے غلے اناج میں اضافہ ہو رہا ہوگا. ایسی بات نہیں ہے جی. آپ کو اللہ تعالیٰ 3 وقت کھلا رہا تھا، اگر اللہ آپ کو 6 وقت کھلائے تو بھی اس کے خزانے میں کمی نہیں ہوگی. اگر اللہ آپ کو 60 مرتبہ پر ڈے کھلائے تو بھی اس کے خزانے میں نہیں ہوگی. اور آپ کو صرف نہیں، ایک انسانوں کی مخلوق کو نہیں، 18,000 مخلوقوں کو بول رہا ہوں میں آپ کو. 18,000 مخلوق کو اللہ تبارک و تعالیٰ 2400 گھنٹے کھلاتے رہے، اس کے باوجود بھی سمندر میں تاگا ڈال کر نکالنے پر تاگے کو جتنا پانی لگ کر آتا ہے اس سے بھی کم اللہ کے خزانے میں کمی نہیں ہوتی. اتنا بے بہا خزانہ ہے میرے رب کے پاس. 11 مہینے کھلانے والا یہ کہہ کر کہ کلو واشربو، پھر یہ کیوں کہا گیا کہ کتب علیکم الصیام؟ جی سوچنے والی بات ہے نا. 11 مہینے معلوم ہے آپ کو کیا بولا؟ کلو واشربو ہنیئا، کھاؤ پیو ہمارے رزق سے. عقل حلال کھانے کے حوالے سے اللہ نے کہا حلالا طیبا، اچھا رزق کھاؤ، حلال بھی کھاؤ، حلال میں اچھا والا بھی کھاؤ. تو اللہ نے کھانے کا حکم دیا، پینے کا حکم دیا. 11 مہینے ناشتہ کرایا، لنچ کرایا، ڈنر کرایا، دعوتیں کھلایا، طرح طرح کے میوے کھلایا، جوسز پلایا، مشروبات شربتیں پلایا، ہر چیز کھلانے پلانے والا یہ بول رہا ہے کہ پھر 70 ماہوں کی زیادہ محبت کرنے والا 1 مہینہ بھوکا کیسے رکھے گا جی؟ ہاں، ایک ماں کی محبت کا یہ حال ہوتا ہے کہ ہم اگر بھوکے پیاسے رہے، اگر کھانا نہیں کھائے تو وہ اٹھا کے منا کے ہم کو کھلاتی ہے. اور بچپن میں تو آپ دیکھتے ہیں نا، ہم بے ہوشی کے حالت میں نہیں کھاتے. جب ہم باہوش ہوئے تب ماں نے نہیں چھوڑا، جب ہم بے ہوش تھے تبھی بھی ماں نے ہم کو نہیں چھوڑا تھا. جب ہم کھانا نہیں کھا کے کھیل کود میں رہتے تھے، پیٹ تو ہمارا ہی بھر رہا ہے نا، اس کے باوجود بھی ماں جو ہے نا نوالے کے گپے بنا کے یہ تمہارے بابا کا ہے، یہ تمہارے بہن کا ہے، یہ تمہارے بھائی کا ہے، اس طرح کے نوالے گپے بنا کے کھلاتی تھی کہ بچہ کھا لے. ایک ماں کی محبت کا عالم یہ ہے، بے ہوشی کے عالم میں بھی کھلا رہی ہے، باہوشی کے عالم، باشعوری کے عالم میں بھی کھلا رہی ہے. ہاں تو اندازہ لگائیے پھر 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والا وہ ارحم الراحمین، وہ مالک یوم الدین، وہ رب العالمین، وہ میرا خدا آپ کو 30 دن کیوں بھوکا رکھے گا؟ ایک وقت کا کھانا جو ماں کو برداشت نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والا 30 دن 18 گھنٹے 15 گھنٹے آپ کو پیاسا کیوں رکھے گا؟ تو اس میں کچھ تو راز کی بات ہے جس کے لیے آپ کو پیاسا رکھا جا رہا ہے. اس میں کچھ تو ایک اہمیت والی بات ہے جس میں آپ کو بھوکا رکھا جا رہا ہے. پھر تپتی ہوئی دھوپ ہے، حلق سوکھے جا رہے ہیں، ہونٹ سوکھے جا رہے ہیں، منہ کلیجے کو آ رہا ہے جی، پیٹ جا کے پیٹ کو لگا ہوا ہے. دھوپ کی جو نا تپش، زیادہ حرارت بڑھ گئی ہے ان دنوں میں، تو 44 ڈگری جو نا ٹیمپریچر چل رہا ہے. تو اللہ نے آپ کو بھوکا پیاسا کیوں رکھا؟ ان تمام باتوں کا خلاصہ ایک جملے میں اللہ نے ارشاد فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. تو یعنی کہا یہ جا رہا ہے، اس بات کا مطلب یہ ہے کہ میاں تمہارے روزہ رکھنے سے تم کو ہی فائدہ ہوگا. یہ ہے بات کا خلاصہ. ہم کو روزہ رکھنے سے ہم کو ہی فائدہ ہوگا. یعنی فائدہ کیا ہوگا؟ ہمارا باطن بھی پاک ہوگا، ہمارا ظاہر بھی پاک ہوگا، ہمارا دل وہ پاک ہوگا، ہمارا دماغ بھی پاک ہوگا، ہماری آنکھیں بھی اچھی ہوگی، ہمارے ہاتھ پیر بھی اچھے ہوں گے. اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے 11 مہینے جتنے بندے گناہ کیے، اگر رمضان کے مہینے میں من قام و صام و صلی، جس نے رمضان کے مہینے میں قیام کیا، روزہ رکھا اور نماز پڑھی، تو ہم غفر لہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر، ہم اس کے اگلے اور پچھلے دونوں گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. یہ رمضان کا مہینہ.
11 माह के हमने जितने गुनाह किए हैं, इस एक माह की बरकत ऐसी है, इस एक माह की फजीलत ऐसी है, और अल्लाह तबारक व तआला इस एक माह में उसकी रहमतें इतनी जोश मारती है कि हर बंदे को अपनी आगोश रहमत में लेकर फरमाता है, बंदे आजा, तू भूखा है, दुनिया वालों को नहीं मालूम है, तू प्यासा है, लोगों को नहीं मालूम है। लोग नमाज पढ़ते हैं तो 4 देखते हैं, जमात खड़ी होती है ना भाई हैया अलस सलाह की पुकार पर, लोग हज को जाते हैं तो वहां पर हजारों लोग देखते हैं, लोग ज़कात देते हैं तो कम से कम गरीब को तो मालूम होता है कि मैंने ज़कात दिया है, क्योंकि ज़कात तो मुझे गरीब को ही देना है ना। मैं कोई और काम करूं, कुरान पढ़ूं बुलंद आवाज से, तो मेरे घर वाले देखते हैं, लेकिन मैं रोज़ा रखता हूं तो किसी को नहीं पता है कि मैं रोज़ेदार हूं। अब आपको क्या मालूम है, बोलिए कि मैं रोज़े से हूं या नहीं हूं। अगर मैं बोलूंगा तो मालूम होगा कि हाँ मैं रोज़े से हूं, नहीं बोलूंगा तो क्या मालूम होगा आपको। तो रोज़ा एक ऐसी चीज़ है जो अल्लाह और बंदे के दरमियान राज वाली बात है। बोलो तो दुनिया को मालूम हो, नहीं बोलो तो किसी को भी नहीं मालूम हो, ये एक राज वाली बात है। तो जब बंदे को अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, बंदे तेरा रोज़ा तूने महज मेरे खातिर रखा है, तो सुन, अल्लाह ने कुरान मजीद में कई मुकामात पर नमाजियों के लिए जन्नत के मरातिब बयान किए अहादीस शरीफा में, और ज़कात देने वालों के लिए खुशखबरियाँ सुनाई, हज करने वालों के लिए, दीगर आमान खैर करने वालों के लिए। लेकिन रोज़ेदारों के लिए एक स्पेशलिटी है, रोज़ेदारों के लिए एक स्पेशल बात है, रोज़ेदारों के लिए अलग बात है। नमाजों में क्या क्या मिलेगा ये सारे आपको हदीसों में आपको मैंने सुनाया है। ज़कात देने पर आपको क्या फजीलतें मिलेगी ये आपको बता दी गई। रोज़े की फजीलत क्या, क्योंकि रोज़ेदार सिर्फ अल्लाह को मालूम है कि बंदा रोज़ा है या नहीं है। अच्छा ठीक है, अगर कोई बंदा ये बोल दिया कि मैं रोज़ा हूँ, अब बंद कमरे में चले गए, आप ज़ोहर की नमाज़ पढ़े, अब चले गए घर को चले गए, अब पूरा कमरा बंद है आपके बेडरूम में, तो कौन देख रहा वहाँ पर? आप कुछ भी खा रहे होंगे, कुछ भी पी रहे होंगे, मैं कुछ खा लिया, मैं कुछ पी लिया, किसे मालूम है? तो रोज़ा बंदा है या नहीं है सिवाय अल्लाह की ज़ात के अलावा कोई नहीं जान सकती। तो एक बारीक एक राज है, समझिए आप, एक छुपा हुआ, पर्दों में छुपा हुआ राज। तो इतना बड़ा राज है तो इसकी जजा भी उतनी ही बड़ी दी जाएगी आपको। हाँ ये बात याद रखिए, 70 माहों से ज्यादा मोहब्बत करने वाला 1 महीना आपको भूखा रख रहा है तो इसकी जजा भी उतनी ही दी जाएगी आपको। अगर आप उसकी जजा क्या है, रोजे का इनाम क्या है, रोजे का गिफ्ट क्या है जो अल्लाह आपको देने वाला है, अता करने वाला है, वो सुनेंगे तो आपके कलेजों में ठंड पड़ जाएगी। ऐसा बेहतरीन अजर अल्लाह ताला ने रोजेदारों को देने वाला है। वो उसका अजर ये है, अल्लाह इरशाद फरमाता है, तूने रोजा मेरे लिए रखा है और मैं खुद उसकी जजा बन जाता हूं। अल्लाह फरमाता है नमाजियों के लिए जन्नत में है और ज़कात हज वालों के लिए जन्नत में है, मुकामात है, रोजेदार के लिए भी जन्नत में मुकामात है। लेकिन इसकी खास बात यह है, अल्लाह फरमाता है कि मैं खुद उसकी जजा बन जाता हूं। यानी कहने का मतलब ये है, बंदे जब तू जन्नत में हमारे पास आएगा तो हम बिला निकाब अपना दीदार तुझे करवा देंगे। ये रोजेदार के लिए सबसे बड़ा इनाम है, ये किसी और इबादत में नहीं है। आप जो है ना, एक ऐसी इबादत है, देखिए आप हज को गए ना तो सिर्फ आप हज कर सकते, दूसरा काम आप नहीं कर सकते। यानी उस वक्त आप तवाफ कर रहे हैं, आप नफिल नमाज नहीं पढ़ सकते, आपको तवाफ ही तवाफ करना है। गौर करिए मेरी बात को। आप नमाज पढ़ रहे हैं तो आप सिर्फ नमाज ही पढ़ सकते हैं। किसी को जेब में से निकाल के लो भाई मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, ये 2 रुपये 5 रुपये 10 रुपये रख लो हमारी तरफ, ये हमारी तरफ से है। आप ये नहीं कर सकते क्योंकि नमाज में जो ना हाथ पैर नहीं हिला सकते ना भाई, आप सीधा ठहरे हो रहना आपको। तो आप दीगर इबादतों को देख लीजिए, जो इबादत करने के लिए बैठे आपको वही इबादत करना है। आप कुरान पढ़ रहे हैं, पहला पारा वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, धन बोल के वहाँ से उड़ गए, फिर कुछ काम कर रहे हैं, ऐसा भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि आदाब तिलावत के खिलाफ है। हाँ, तो जो इबादत में अल्लाह ने आपको लगा हुआ है वही इबादत आपको करना है। लेकिन कुर्बान जाए रोज़े के, रोज़े में बंदा है लोगों को सदका भी कर रहा है, रोज़े में बंदा है अच्छी बात भी बोल रहा है, रोज़े में बंदा है गरीबों की मदद भी कर रहा है, रोज़े में बंदा है एतिकाफ भी बैठ रहा है, रोज़े में बंदा है जुमा की नमाज को भी आ रहा है, रोज़े में है माँ बाप की खिदमत भी कर रहा है, रोज़े में है बीवी बच्चों के लिए अकले हलाल कमा रहा है। एक तो रोज़े का सवाब मिल रहा है, साथ में दूसरे नेक कामों का भी सवाब मिल रहा है। ये रोज़ा एक ऐसी इबादत है, 18 घंटे बंदा
روزے میں رہ کر عبادت تو کر رہا ہے، اس کے ساتھ جتنی مزید عبادتیں کر رہا ہے اس کا بھی ثواب مل رہا ہے۔ پھر یہ بھی بولا گیا مولانا بندہ روزے میں رہ کر کوئی نیک کام نہیں کر رہا ہے، پھر کیا کر رہا ہے؟ بولے سویا ہوا ہے، تو بھی سرکار ارشاد فرماتے ہیں چلو کوئی بات نہیں، آرام کر رہا ہے نا، اس آرام کی حالت میں جتنی سانسیں لے رہا ہے اور چھوڑ رہا ہے وہ بھی نیکیوں میں لکھ دی چلی جائے گی۔ اب اور کیا چاہیے میرے بھائیوں، بتائیے آپ۔ تمام نبیوں میں قدر والا نبی ملا، تمام کتابوں میں قدر والی کتاب ملی، تمام مہینوں میں قدر والا مہینہ ملا، تمام راتوں میں قدر والی شب قدر رات ملی، تمام دنوں میں قدر والا جمعہ ملا۔ اتنی قدر والی چیزیں ہم قدر والوں کو دی گئی تو ہم بے قدرے کیسے ہو سکتے ہیں؟ کچھ تو کامن سینس بات ہے نا، کچھ تو بھی لاجیکلی بات ہے، ذرا سوچیے آپ۔ ساری چیزیں قدر والی دی گئی، لیٹ آ کے بھی کیسے گریڈ بنے ذرا دیکھیے۔ میدان محشر میں آپ کا میرا ہم سب کا، ہمارے پریویس جو پاسٹ میں ہمارے جو گزرے سب کا حساب کتاب ہوگا، سب کو کہا جائے گا ٹھیک ہے چلو یہ گروپ جنتی ہے، یہ گروپ دوزخی ہے، سارے جنتیوں کو لا کے کھڑا کیا جائے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آدم تا آدم سب کھڑے ہوں گے، لیکن ہم سے جو پہلے لوگ آئے جن کی 700 سال عمر، ہماری عمر 40-50 سال میں ختم ہو رہی ہے بھائی صاحب، ورنہ 500 سال 400 سال 300 سال 1000 سال ایسا وہ لوگ پہلے جیتے تھے، ان کی عبادتیں بھی زیادہ ہوا کرتی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی بڑی امتوں کو 1,24,000 پیغمبروں کی امت بول رہا ہوں میں آپ کو، ذرا سوچئے کتنی امتیں نہیں گزری ہوں گی، یہ لگ بھگ ہے۔ اس سے بھی زیادہ انبیاء کرام دنیا میں آئے، ان کی اپنی اپنی کنٹریز، اسٹیٹ تھے، سٹیز تھے، ان کی اپنی اپنی قوم تھی، ان کی اپنی اپنی شریعت تھی۔ اتنے لوگ آئیں گے اور سب کی عمریں لمبی ہوگی، کسی کی 300 سال، کسی کی 400 500 600 1000 سال 900 سال تک بھی اس زمانے میں جینے والے لوگ جیے، حال تک بھی جیے لوگ۔ 1947 کے زمانے میں بھی لوگ جو ہے نا 100 سال ہو کے مر گئے۔ یہ جیسا پیریڈ آگے بڑھ رہا نا، اب ہم جو 40 سال 50 سال میں مر رہے ہیں، یہ ہماری بدقسمتی کی بات ہے، اور یہ قیامتوں کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے کہ جیسے جیسے قیامت قریب آتے رہے گی، لوگوں کی ایج بھی کم ہو جائیں گی، لوگوں کی ہائٹ بھی کم ہو جائیں گی، اور وقت سے برکت کو اٹھا لیا جائے گا۔ یہ قیامت کی قریب کی علامتوں میں سے علامت ہے۔ وہ پہلے والے زمانے کے لوگوں کی عمریں عبادتیں زیادہ ہوتی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے نے وہ سب کو لکھا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ساری عبادتوں کو دیکھ کر، سب کو دیکھ کر ایک جنت کا گروپ بنا دیا، دوزخ کا گروپ بنا دیا۔ اب ذرا آپ خود ذرا سوچ کے بولیے، جن کی عمر لمبی ہوں گی تو ظاہر سی بات ہے ان کی عبادت بھی لمبی ہوں گی، تو اللہ تعالیٰ تو یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ ٹھیک ہے بھائی تمہاری عمر زیادہ ہے تو تمہاری عبادت بھی زیادہ، ٹھیک ہے جاؤ جنت میں چلے جاؤ، تم جنت میں جاؤ، آدم کی امت جنت میں، موسیٰ کی امت جنت میں، ابراہیم کی امت علیہم السلام جنت میں، حضرت عیسیٰ کی جنت میں، سب جا سکتے تھے نا۔ ہاں وہ لوگ تو جنت میں جائیں گے، لیکن وہ لوگ بعد میں جائیں گے، پہلے امت مصطفیٰ جنت میں جائے گی۔ وہ لوگ کہیں گے مولا پہلے تو ہم آئے، یہ لوگ تو ہم سے بعد میں آئے، یہ تو 2020 میں پیدا ہوئے، 2020 میں پیدا ہوئے ہم سے، یہ تو ہم سے پہلے جا رہے ہیں، ارے یہ تو وہ لوگ ہیں جو بہت بعد میں پیدا، ہم تو پہلے آئے۔ تو پھر اللہ کہے گا بھائی رمضان ان کو دیا گیا تھا، تم کو نہیں دیا گیا تھا۔ سبحان اللہ، کیا بتاؤں میں آپ کو رمضان کیا ہے۔ شب قدر ان کو دی گئی تھی، آپ کو نہیں دی گئی تھی جی۔ جمعہ آپ کو دیا گیا، ان کو نہیں دیا گیا۔ شب برات آپ کو دی گئی، ان کو نہیں دی گئی تھی۔ تورات میں 1000 آیت، 1000 جو ہے نا سورتیں تھے تورات میں، ہر سورت میں 1000 آیتیں تھیں، مگر کوئی اس کا حافظ نہیں بنا، لیکن 6666 آیتوں کا حافظ بن گیا۔ وہ آپ کو دی گئی، ان کو نہیں دی گئی۔ سبحان اللہ۔ اس مہینے کی آپ قدر کو جانیں، اہمیت کو جانیں، اس کی فضیلت کو جانیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بندے کی قبر پر عذاب نازل کر رہا تھا، تو حضرت عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں اس بات کو لکھے ہیں، مصری گنج کے بہت بڑے بزرگ ہیں، محدث دکن ہیں، آپ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ایک بندے کی قبر پر عذاب نازل ہو رہا تھا، تو وہاں سے حضرت مولا کائنات کا گزر ہوا، تو انہوں نے دیکھا کہ عذاب ہو رہا ہے، اللہ سے دعا کی مولا اس کے عذاب میں کمی کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے غیب ہاتف سے آواز آئی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو، علی اس کے لیے دعائے مغفرت نہ کرو، ہم اس سے بیزار ہیں، اس سے ناراض ہیں۔
بولے مولا کیا ہو گیا، اس نے ایسا کیا کام کیا؟ بندہ تو تیرا ہی ہے نا۔ ہاں بندہ تو میرا ہی ہے، اس نے کام کیا کیا؟ کام ایسا کیا، یہ رمضان کو پایا اور اس کی قدر نہ کیا۔ جو رمضان کو پائے اس کی قدر نہ کرے، ہم اس سے بیزار ہیں، ہماری رحمت اس سے بیزار ہے، ہم اس سے ہمیشہ ناراض رہتے ہیں، کیونکہ رمضان ایک سوغات والا مہینہ ہے، ایک بینیفٹ والا مہینہ ہے، ایک آفر والا مہینہ ہے۔ یہ ماہ ہر سال بندے کے دروازے پہ دستک دیتا ہے کہ بھائی ہے کوئی، جیو ہے۔ بھائی آپ نے یہ سنا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی ہر رات 4 بجے اپنی شایان شان کے مطابق پہلے آسمان پر آ کر آواز لگاتا کہ کوئی ہے مانگنے والا تو عطا کر دوں، کوئی ہے پوچھنے والا تو دے دوں، کوئی ہے عمر درازی کی دعا کرنے والا تو عمر لمبی کر دوں، رزق میں برکت مانگے رزق عطا کر دوں۔ یہ رات میں 4 بجے کی بات کر رہا ہوں میں آپ کو، لیکن رمضان کا ایک مہینہ ایسا ہے رات میں 4 بجے نہیں، رمضان کے 24 گھنٹے اللہ کی رحمت پہلے آسمان پر آ جاتی ہے، 24 گھنٹے آتی ہے، اینی ٹائم، سحری سے لے کر پھر سحری تک اس کی شان وہ اپنی شایان شان کے مطابق پہلے آسمان پر رہتا ہے۔ بھائی پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو، مانگو کیا مانگنے چاہتے ہو۔ حضرت ایک بات کہہ کر اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں، شاید آپ کو میں اس سے پہلے سنایا ہو یا نہیں سنائی مجھے یاد نہیں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ میں اس مسجد میں جو نا اتوار کے درس قرآن میں بیان کیا تھا کہ آپ کے جو نا 10 بھائیوں نے 11 بھائیوں نے آپ کے ساتھ کچھ ایسا سلوک کیا کہ ان کو لے جا کر کنویں میں ڈال دیے۔ بعد میں ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے مصر کے بادشاہ، ایجپٹ کے بادشاہ بن گئے، وہ تخت پہ بیٹھے تو پھر وہ 11 بھائی کھڑے ہوئے تھے، اس میں تو ایک بھائی آپ کا وفادار تھا بنیامین، وہ سگے بھائی تھے، وہ باقی کے جو نا دوسرے بھائی تھے وہ لوگوں نے آپ کے ساتھ بڑی بے وفائی کی۔ تو انہوں نے کہا کہ یوسف آج تم بادشاہ بن کے بیٹھے ہیں، یقیناً ہم نے تم کو تکلیف دی ہے، جو سزا دینا ہے دے سکتے، کیونکہ آج بدلے کا دن ہے، تم ایک بہت بڑے جو نا ملک کے صدر بنے ہوئے، ملک کے پریزیڈنٹ بنے ہو، کنگ بنے ہو، پرنسس بنے ہو، اور ہم کیا ہے، ہم تو آئے ہیں یہاں پر، اب سزا دینا ہے۔ تو بچپن میں جو غلطی ہم سے ہو گئی تھی وہ گئی، تم کو لے جا کے کنویں میں ڈال دیے۔ تو حضرت یوسف اللہ کی طرف متوجہ، مولا یہ لوگ جو ہے نا میرے ساتھ بڑا ہی برا سلوک کیا، کیا کریں ان کے ساتھ؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یوسف یقیناً یہ لوگوں نے تیرے ساتھ جو ہے نا اچھا کام نہیں کیا، تیرے ساتھ یہ لوگوں نے برا کام کیا ہے، لیکن یوسف ہم صرف تیرے ایک کی وجہ سے ان 11 کے گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں، اور تو بھی ان کو درگزر کر دے، معاف کر دے ان کو۔ تو اللہ ایک یوسف علیہ السلام کے صدقے میں ان 11 کے خطا کو معاف کیا۔ تو صوفیاء نے اس واقعے کے نیچے لکھا ہے جس طرح ایک یوسف علیہ السلام کے صدقے میں 11 بھائیوں کے گناہ معاف ہو گئے، اسی طرح اللہ تعالیٰ ایک رمضان کے صدقے میں 11 ماہ کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ صوفیاء نے اپنی کتابوں میں اس بات کو لکھا ہے۔ یہ مہینہ گناہوں سے جو ہے نا معافی مانگنے کا مہینہ، کمانے کا مہینہ ہے لیکن نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے۔ جی کمانا بولے تو وہ کمانا نہیں ہے، کمانے کا مہینہ ہے لیکن نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے۔ لوگ یہ ذہن بن گیا، مینٹالٹی بن گیا، میں رمضان میں جتنا کماتا ہوں 11 مہینے میں اتنا نہیں کماتا ہوں۔ تو میں بھی یہی بولنا چاہ رہا ہوں، آپ رمضان میں جتنی نیکیاں کما سکتے 11 مہینے میں اتنا نہیں کما سکتے۔ اب ایک فرض پڑے تو پرسنٹیج بڑھا دیے نا جی، لون کا انٹرسٹ کم ہو گیا بولو تو بینک کو جا کے ٹھہر جاتے، کوئی اگر دکان والا ایک جینس پینٹ پہ 2 ٹی شرٹ فری دے رہا بول تو وہاں دکان پہ جا کے ٹھہر جاتے، موبائل والا آفر لگایا کوئی جو نا فیسٹیول کا ان لوگوں کا جو نا وہاں جا کے ٹھہر جاتے۔ تو یہ بھی آفر ہے اللہ کی طرف سے، اس میں ایک فرض 70 فردوں کے برابر کر دیا جا رہا، یہ بتایا جا رہا ہے کہ 70 فردوں کے برابر ہے، ورنہ وہ اللہ کی شان ہے اس کو 700 بھی کر دے، وہ اللہ کی شان ہے اس کو 700 بھی کر دے۔ لہٰذا یہ احساس کا مہینہ ہے، احساس پیدا کریے۔ مزید باتیں زندگی باقی رہی تو انشاءاللہ آنے والے جمعہ میں بیان کروں گا۔ جو کچھ کہا گیا ہے، سنا گیا ہے، سنوایا گیا ہے، میرے مولا اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، کسی قسم کی غلطی ہو تو درگزر فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔ آپ کو ایک اعلان کرنا ضروری ہے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھ گئی ہے، ہر چیز کی قیمت بڑھ گئی ہے، تو مسجد کے انتظامیہ میں بھی جو ہے نا امور انتظامات میں کچھ چیزیں جو ہے نا زیادہ ہو جاتی ہے، تو رمضان کا مہینہ ہے، فراغ دلی کے ساتھ آپ لوگ چندہ عنایت فرمائیں تاکہ انتظامی کمیٹی کو سہولت ہو۔ امام صاحب کی تنخواہ، مؤذن صاحب کی تنخواہ وغیرہ ہے،
تو پھر یہ حضرات بھی دور دراز سے نماز پڑھانے آتے ہیں آپ کے پاس، تو ان کا بھی رمضان میں خاص خیال رکھنا پڑتا ہے، تو آپ لوگ تھوڑا فراغ دلی کے ساتھ چندہ عنایت فرمائیں، اللہ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔